لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اس سے پہلے والی آیات میں اللہ نے شرک کو دلیل سے ختم فرمایا اور توحید کو ثابت فرمایا، اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین یہ نہ سمجھیں کہ بس یہیں سب ختم ہو جائیں گے، بلکہ ایک وقت آئے گا کہ پروردگار عالم سب کو جمع کریں گے، سب مردہ زندہ کیے جائیں گے اور ایک جگہ جمع کر کے سب کو کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ ہوگا۔ تو منکرین قیامت یعنی جو لوگ قیامت کا انکار کیا کرتے تھے وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اللہ کے نبی کا استہزاء کیا کرتے تھے، تفریح لیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ وہ ڈرانے والا دن کب آئے گا، یعنی اگر جس دن سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے وہ دن لا کر بتاؤ۔ تو اللہ آج کی آیات میں ارشاد فرماتے ہیں، پہلی آیت میں کہ جلدی مچانے کی ضرورت نہیں ہے، جب اس کا وقت آ جائے گا تو 1 منٹ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا۔ اور پھر اللہ نے آج کے مضمون میں اس بات کو سمجھایا کہ جن کے دل پتھر ہو گئے ہیں، سخت ہو گئے ہیں، قرآن کی ہزاروں دلیلیں سننے کے بعد بھی نہیں مان رہے ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ نہ ہم قرآن کو مانیں گے اور نہ قرآن سے پہلے اگلی کتابوں کو مانیں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ قیامت کا دن معلوم کر رہے ہو، ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ بتاؤ کہ تم نے اس دن کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے۔ قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں اگر کوئی صحیح تاریخ بتلا دی جائے تو معاملہ اس سے حل ہونے والا نہیں ہے، معاملہ تو تب حل ہوگا کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہاری تیاری کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ قیامت کا دن آئے گا تو جو لوگ چھوٹے ہوں گے وہ اپنے بڑوں سے کہیں گے، نافرمان بڑے اپنے بڑے سرداروں سے کہیں گے تم نے ہمیں
دنیا میں بہلایا پھسلایا، اور تمہاری وجہ سے ہم آج جہنم میں جا رہے ہیں۔ بڑے چھوٹوں سے کہیں گے کہ ہم نے کوئی زبردستی تھوڑی کی تھی، ہم نے تمہارا ہاتھ پکڑ کر کوئی راہ راست سے تھوڑی ہٹایا تھا۔ جب تمہارے پاس سچا دین آ گیا تھا تو تمہیں قبول کرنا چاہیے تھا۔ چھوٹے اپنے بڑوں سے کہیں گے۔ اللہ آج کی آیات میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم جو گمراہ ہوئے تمہاری رات اور دن کی محنتوں کی وجہ سے ہوئے، کہ تم رات اور دن شرک کی نحوست کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہ چھوڑنا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان تمام لوگوں کو، آپس میں لڑنے والے مشرکین کے سردار اور تمام متبعین کو، ہم قیامت کے دن ان کے ہاتھ کو باندھ دیں گے اور ان کے طوق ڈال کر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آج بھی ان آیات کے اندر بڑی عبرت ہے ان دنیا داروں پیشواؤں کے لیے جو اپنے پیچھے ہزاروں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور جو گمراہ ہو رہے ہیں وہ بھی سوچیں کہ کل قیامت کے دن یہ پیشوا، یہ ذمہ دار جو راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں، کل اپنی بیزاری کا اظہار کرنے والے ہیں، اور اللہ کہیں گے کہ میرے سامنے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح جو لوگ قرآن کو چھوڑ کر آباء و اجداد کے دین اور رسم کو اختیار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو وہ کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، تو جان لیں آباء و اجداد بھی کل قیامت کے دن جو لوگ راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہوں گے ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے، اور یہ جملے کہیں گے جو آج اللہ پاک نے قرآن کی آیات میں بیان فرمایا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ پہلی آیات میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے متعلق سوال نہ کرو، بلکہ معلوم یہ کرو کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ دوسری بات، جو لوگ گمراہ لیڈر ہیں وہ اپنے متبعین سے اظہار نفرت کریں گے قیامت کے دن، اور جو راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں وہ اپنے لیڈروں کو کوسیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے دائمی عذاب ہونے والا ہے۔ اس مضمون کو اللہ نے آج کی آیات میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے نبی، یہ قیامت کے انکار کرنے والے آپ سے کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس سے تم گھڑی برابر بھی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہو نہ آگے جا سکتے ہو۔ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن پر کبھی ایمان لائیں گے اور نہ آسمانی کتابوں پر جو اس قرآن سے پہلے ہو گزری ہیں۔ اور اگر تم اس وقت کا منظر دیکھو جب ظالم لوگ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو یہ ایک دوسرے پر بات ڈال رہے ہوں گے، یعنی بڑے چھوٹے پر، چھوٹے بڑے پر۔ جن لوگوں کو دنیا میں کمزور سمجھا گیا وہ ان سے کہیں گے جو بڑے بڑے ہوئے تھے، یعنی اپنے لیڈروں سے کہیں گے
کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مؤمن بن جاتے۔ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين۔ جو دنیا میں بڑے لیڈر بنتے تھے ان سے کہیں گے جنہیں کمزور سمجھا گیا کہ کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا، یعنی ہم نے تمہیں زور زبردستی کر کے راہ حق سے نہیں بھٹکایا تھا۔ لیڈر اپنے متبعین سے کہیں گے کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکی تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ تم خود مجرم تھے۔ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ اور جنہیں کمزور سمجھا گیا تھا وہ ان سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے، نہیں، یہ تمہاری رات دن کی مکاری ہی تو تھی جس نے ہمیں راہ حق سے روکا ہوا تھا، جب تم ہمیں تاکید کرتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کا معاملہ کریں اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک مانیں۔ اور یہ سب جب عذاب کو دیکھ لیں گے، یعنی بڑے اور چھوٹے جب دنیا کے نافرمان قیامت کے دن اللہ کے عذاب کو دیکھ لیں گے تو اپنا پچھتاوا چھپا رہے ہوں گے، اور جن جن لوگوں نے کفر کیا تھا ہم ان سب کے گلوں میں طوق ڈال دیں گے، بیڑیاں ڈال دیں گے، ان کو کسی اور بات کا نہیں، انہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن جو دنیا میں وہ کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔